کیا آپ جانتے ہیں کہ کئی بار رات کی ایک سچی دعا انسان کی زندگی میں ایسی تبدیلی لا سکتی ہے جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ آنسو جو آپ نے رات کی تنہائی میں کسی کو دکھائے بغیر اللہ کے سامنے بہائے تھے، اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہو سکتے ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ایسا شخص بھی ہوگا جسے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، صرف اس لیے کہ وہ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر کے رو پڑا تھا؟ اگر آپ نے کبھی تہجد میں رو کر دعا مانگی ہے، اگر آپ نے کبھی سجدے میں اپنے دل کا بوجھ اتارا ہے، اگر آپ نے کبھی اللہ سے کہا ہے یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم جانیں گے کہ جو بندہ تہجد میں آنسو بہاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ تہجد میں بہائے گئے آنسوؤں کی کیا اہمیت ہے، اور وہ آنسو جو دنیا کی نظروں سے چھپ کر بہائے جاتے ہیں، اللہ کے یہاں کتنی قدر رکھتے ہیں۔ دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی درد سے گزر رہا ہے، کسی کے دل میں اولاد کی فکر ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی بیماری سے لڑ رہا ہے، کوئی رشتوں کی تکلیف سہ رہا ہے، اور کوئی ایسا بھی ہے جو لوگوں کے درمیان رہ کر بھی تنہائی محسوس کرتا ہے۔ لیکن ان تمام لوگوں میں یقیناً وہ لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں رات کے آخری پہر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق مل جائے، کیونکہ تہجد صرف ایک نماز نہیں بلکہ اپنے رب کے قریب ہونے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہر طرف خاموشی ہوتی ہے اور بندہ اپنے رب سے دل کی باتیں کر سکتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان دنیا کی مصروفیات سے ہٹ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب اس لمحے میں آنسو بھی شامل ہو جائیں تو وہ دعا اور بھی زیادہ عاجزی اور اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے سامنے پیش ہوتی ہے۔ آخر وہ کون سی بات ہے جو تہجد کے آنسوؤں کو اتنا خاص بنا دیتی ہے؟ وہ کون سی فضیلت ہے جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں ملتا ہے؟ اور اللہ اپنے ان بندوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے جو راتوں کو جاگ کر اسے یاد کرتے ہیں اور اس سے دعائیں مانگتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ جب ایک انسان رات کے آخری پہر اپنی نیند قربان کر کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو حقیقت میں وہ صرف نماز ادا نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب نہ کوئی دکھاوے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی تعریف کی خواہش، نہ لوگوں کی واہ واہ کا انتظار۔ وہاں صرف بندہ ہوتا ہے اور اس کا رب ہوتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد میں رونے والے لوگ بہت نیک ہوتے ہیں یا ان کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تہجد پڑھنے والوں میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے دل میں بڑے بڑے غم لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دنیا نے مایوس کیا ہوتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی دعائیں ابھی تک پوری ہوتی نظر نہیں آتی، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دن بھر لوگوں کے سامنے مضبوط دکھائی دیتے ہیں لیکن رات کو اپنے رب کے سامنے دل کھول کر دعا کرتے ہیں۔ اور شاید آپ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہو۔ شاید آپ کے دل میں بھی کوئی ایسا درد ہو جسے آپ کسی سے بیان نہ کر سکتے ہو۔ شاید آپ کے پاس بھی کوئی ایسی دعا ہو جو برسوں سے آپ کے لبوں پر ہو۔ شاید آپ بھی کسی بڑی خوشخبری یا آسانی کے منتظر ہوں جس کا آپ کو ابھی تک انتظار ہے۔ اگر ایسا ہے تو آج ایک بات ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں بٹھا لیجئے، اللہ کے لیے بہائے گئے آنسوؤں کی اللہ کے یہاں قدر ہوتی ہے۔ لوگ آپ کو بھول سکتے ہیں، لوگ آپ کے درد کو نظر انداز کر سکتے ہیں، لوگ آپ کی قربانیوں کی قدر نہ کریں، لیکن اللہ آپ کے حال سے خوب واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس رات آپ کتنی دیر تک جاگتے رہے، وہ جانتا ہے کہ کس سجدے میں آپ کا دل بھر آیا تھا، وہ جانتا ہے کہ کون سی دعا مانگتے ہوئے آپ کی آواز لرز گئی تھی، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ نے کتنی بار مایوسی کے باوجود امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روئے تھے تو ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، مگر انہوں نے امید نہیں چھوڑی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے فیصلوں میں حکمت ہوتی ہے،
اسی طرح جب آپ تہجد میں رو رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ کچھ نہیں بدل رہا، لیکن اللہ آپ کے حال سے خوب واقف ہوتا ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا اور کب بہتر ہے۔ کئی بار دعا کا اثر فوراً نظر نہیں آتا، کئی بار انسان کو انتظار کرنا پڑتا ہے، اور کئی بار اللہ اپنے بندے کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے جن کا اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن شیطان ہمیشہ آپ کے دل میں ایک ہی وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، تمہاری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ یاد رکھیے یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندے کو کبھی نہیں بھولتا۔ ایک ماں اپنے بچے کو بھول سکتی ہے، ایک دوست ساتھ چھوڑ سکتا ہے، ایک رشتہ کمزور پڑ سکتا ہے، لیکن اللہ اپنے بندے کو کبھی نہیں بھولتا۔ جب آپ تہجد میں روتے ہیں تو دراصل آپ اللہ کے سامنے اپنی کمزوری، اپنی امید اور اپنا بھروسہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اخلاص، عاجزی اور اس پر بھروسہ کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آنکھ کے لیے بڑی فضیلت بیان فرماتا ہے جو اللہ کے خوف سے روئی ہو۔ ذرا تصور کیجئے وہ آنکھیں جن سے دنیا کے لیے آنسو بہے، وہ ایک بات ہے، لیکن وہ آنکھیں جن سے اللہ کی محبت اور خوف میں آنسو نکلے، ان کا مقام کچھ اور ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، لوگ خوف میں ہوں گے، سورج سروں کے قریب ہوگا، ہر شخص اپنی فکر میں ڈوبا ہوگا، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ کوئی معمولی انعام نہیں، یہ ان عظیم فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے جن کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ تہجد کا وقت اتنا خاص کیوں ہے؟ کیونکہ وہ وقت اخلاص کا وقت ہے۔ دن کے وقت لوگ دیکھتے ہیں، رات کے وقت صرف اللہ دیکھتا ہے۔ دن میں انسان لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے، رات میں انسان زیادہ یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تہجد بندے کے اخلاص کی ایک بڑی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ جب سب سو رہے ہوں اور آپ جاگ جائیے، جب بستر آپ کو روک رہا ہو اور آپ اٹھ جائیے، جب نیند آنکھوں پر غالب ہو اور آپ وضو کر لیں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ اور جب اس نماز میں آنسو شامل ہو جائے تو یہ عبادت اور بھی زیادہ عاجزی اور اخلاص کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ کتنے ہی لوگ تھے جن کے حالات ناممکن لگتے تھے، کتنے ہی لوگ تھے جن کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، کتنے ہی لوگ تھے جن کے دروازے بند تھے، پھر انہوں نے تہجد کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اللہ نے ان کے لیے ایسے راستے کھول دیے جن کا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس لیے اگر آپ اس وقت زندگی کے کسی مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں تو ہمت مت ہاریے، اگر آپ کی دعا ابھی تک پوری نہیں ہوئی تو مایوس مت ہوئیے، اگر آپ کی آنکھیں راتوں کو بھیگتی ہیں تو انہیں چھپائیے مت، اپنے رب کے سامنے روئیے، اپنے دل کا بوجھ اسی کے سامنے رکھیے، کیونکہ وہی ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، وہی ہے جو ناممکن کو ممکن بناتا ہے، وہی ہے جو اندھیروں کے بعد روشنی عطا کرتا ہے، اور وہی ہے جو آنسوؤں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے۔ یاد رکھیے آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن شاید ابھی آیا ہی نہیں، آپ کی سب سے بڑی خوشخبری شاید راستے میں ہو، آپ کی سب سے بڑی دعا شاید قبولیت کے قریب ہو، اور ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے ایسی خیر تیار کر رہا ہو جس کا آپ نے ابھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ اس لیے تہجد کو مضبوطی سے تھام لیجیے، اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کر لیجیے، دعا کو اپنی عادت بنا لیجیے، اور یقین رکھیے کہ جس رب نے آپ کو رات کے آخری پہر اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دی ہے، وہ اپنے بندے کی دعا کو ضائع نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کے دربار میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ اور جو بندہ تہجد میں آنسو بہاتا ہے، اللہ اس کے آنسوؤں کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے رحمت، سکون اور خیر کے راستے پیدا فرماتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ بندہ امید نہ چھوڑے، دعا نہ چھوڑے اور اپنے رب کا دروازہ نہ چھوڑے۔
کیونکہ دنیا کے تمام دروازے بند ہو جائیں تب بھی اللہ رب العزت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور جو شخص اس دروازے پر دستک دیتا رہتا ہے اللہ اس کے دل میں سکون پیدا فرماتا ہے اور اسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اگر آپ بھی کبھی رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے روئے ہیں، اگر آپ بھی کسی دعا کے پورا ہونے کے انتظار میں ہیں، اور اگر آپ بھی اپنے رب سے خاص امید لگائے بیٹھے ہیں، تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر آنسو کو قبول فرمائے، آپ کی ہر جائز دعا کو اپنے فضل سے قبول فرمائے، آپ کے دل کے ہر غم کو آسانی میں بدل دے، آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو راتوں کو اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔